میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں نا، آپ کا دل حیران ہوگا کہ شادی کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں دو دوست، بولو مدینہ پاک میں، ایک کا نام ہے حضرت سلمان فارسی، بولو حضرت سلمان فارسی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے بھی ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ، بولو حضرت ابو دردہ۔ یہ دونوں کے دونوں بہت گہرے دوست، اور دوستی بھی ایک عجب چیز ہوتی ہے بھائی، دوستی بھی ایک عجب چیز ہوتی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ کسی کو چاہتے ہیں کہ اپنا بنائیں، لیکن وہ اپنا بننے کو تیاری نہیں ہوتا ہے، تو دوستی ایک عجب چیز ہوتی ہے۔ تو ایک طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت ابو دردہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت ابو دردہ مدینے کے، کہاں کے؟ مدینے کے۔ ان کا ویل گھر ہے، ان کا فیملی ہے، اور ان کی امی ہے، ان کے ابا ہے، ان کا باغ ہے، یعنی حضرت ابو دردہ ویل سیٹ ان مدینہ منورہ۔ اور حضرت سلمان فارسی وہ تو ایران سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، ان کا کوئی گھر ور کچھ نہیں تھا، لیکن معلوم نہیں ایک دن دونوں دوست مدینے کی گلی سے چل رہے تھے نا، تو حضرت دو دوستوں میں ہی بات ہوتی ہے، یہ دو بھائیوں میں بھی نہیں ہوگی جو دو دوستوں میں ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا معلوم؟ او ابو دردہ، ابو دردہ، دونوں جوان ہیں۔ ابو دردہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو گلی ہے نا، اس کے کنارے پر ایک گھر ہے، اس میں خوبصورت لڑکی ہے، میرے کو اس سے شادی کرنے کا ہے، میرے کو اس سے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت سلمان فارسی۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا ہاں میں جانتا پہچانتا، وہ جو آخری گھر ہے وہ نا، ہاں ہاں، کہا وہ صحابی کا گھر ہے، کہا ان کے یہاں ایک جوان لڑکی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا آہستہ بولو، دھیرے سے بولو، اسی سے میرے کو شادی کرنا، لیکن میرا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں جو لڑکی کو پیغام تو پہنچاوے کہ میرے کو شادی کرنا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، میں چلا ابھی جا کے بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ گئے، سیدھے وہ گھر میں چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ آپ بتاؤ حضرت سلمان فارسی پر کیا گزرتی ہوگی، اس کو کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ ابو دردہ گئے ہیں اور وہ لڑکی کے گھر والوں سے بات کرنے گئے۔ ہاں کا جواب آئے گا کہ نہ کا جواب آئے گا، ہاں کا جواب آئے گا کہ نہ کا جواب آئے گا۔ یہ شادی ایسا معاملہ ہے کہ شادی کا انتظار کرنا تو موت سے بھی خطرناک ہے۔ الانتظار اشد من الموت، شادی کا انتظار کرنا موت سے بھی۔ اب یہ جو بیٹھے نا 11، یہ بھی سوچتے ہوں گے قاری احمد علی تیل لینے گیا، بیان ختم کر ہم کو جانا ہے، ہمارا نکاح پڑھا نے، رخصتی کروا نے، کل ولیمہ کروا، یہ لمبے لمبے بیان تو بہت سنتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی درخت کے نیچے کھڑے اور حضرت ابو دردہ گئے وہ لڑکی والوں سے بات کرنے۔ اب یہاں تو 5 منٹ 10 منٹ، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی پریشان کہ وہ کچھ گھر کا جواب ہی نہیں لاتے، وہ جواب یا تو ہاں کا جواب لاوے تو اپن پوزیٹیو ہو جاوے، یا نہ کا جواب لاوے تو ایک بار لڑکی کو بھول جاوے، نیگیٹیو ہو جاوے۔ بہت دیر کے بعد دیکھا تو حضرت ابو دردہ نکلے گھر سے، لیکن یوں گردن جھکا کے نکلے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جواب نہ کا آیا ہے، اسی لیے وہ گردن جھکا کے اور چہرہ اتار کے آ رہے۔ جب قریب آئے نا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ابو دردہ کیا ہوا؟ اگر لڑکی والوں نے ہاں کہا تو پوزیٹیو، اور اگر نہ کہا تو نیگیٹیو۔ کہا ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں، یا تو ہاں ہوئے یا نہ۔ بولے میں نکاح کر لیا۔ حضرت ابو دردہ کہتے میرے نکاح ہوئے۔ کہا کہاں ہو گئے؟ کہا وہ جو لڑکی کے پاس تم نے بھیجا تھا نا، میں جب وہاں گیا تو ان لڑکی والوں نے کیا کہا، وہ سلمان کو رہنے دو، وہ تو ایران سے آئے، ان کے تو گھر کا کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ آئے ہو، آپ ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔ کہا اسی وقت وکیل آ گئے، ابا وکیل بن گئے، 2 گواہ بلائے، میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کن کا ہو گیا؟ حضرت ابو دردہ کا۔ بتاؤ ایسا ہمارے صورت میں ہو سکتا؟ لمبایت میں ہوئے گولی سے اڑا دے وے۔ اچھا اب حضرت سلمان فارسی کو غصہ آنا چاہیے کہ لڑکی میں نے پسند کیا تھا اور شادی تم کر کے آئے۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا سلمان میری دوستی مت توڑنا، میرے کو معاف کر دینا، قسم اللہ کی گیا تھا تمہارا نکاح کروانے اور کر کے خود آ گیا، میرے پہ ناراض مت ہونا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ایسے گلے لگایا حضرت ابو دردہ کو، کہا ارے رشتہ آسمان پر طے ہوتا ہے، زمین پر طے نہیں ہوتا۔ یہ تو میری غلطی ہے کہ آسمان پر جو تمہاری بیوی طے ہوئی تھی وہاں میں نے اپنا پیغام کیوں بھیجوایا۔ رشتے آسمان پر طے ہوتے ہیں، زمین پر طے
یہ ان لوگوں کے اندر محبت آپس میں پھر گلے لگے اور چلے اور ایک کا نکاح بھی ہو گیا. ایسا سادگی کے ساتھ نکاح میرے خیال سے قیامت تک ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی اور کا پیغام لے کر جائے اور خود نکاح کر کے آئے, وکیل بھی وہاں تیار, گواہ بھی وہاں تیار, سرٹیفکیٹ بھی وہی آپس میں تیار ہو گئی اور سارا نکاح بھی ہو گیا. ایسی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اب بھائی دلہے لوگ, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, 2 باتیں اور میں کروں گا. مجھے 2 باتیں خاص کرنی ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. طلاق طلاق طلاق, اور پھر کیا بولے گا معلوم, جا تیری ماں کے گھر جا, اور تیری ماں بھی ایسی اور تیرا باپ بھی ایسا اور تیرا خاندان بھی ایسا, 4 بچوں کا باپ ہو گیا لیکن ابھی بھی میاں بیوی کے جھگڑے, اتنا جھگڑا کہ اڑوس بھی جمع, پڑوس بھی جمع, یہ بھی جمع, وہ بھی جمع, کوئی کورٹ کا معاملہ, کوئی کچہری کا معاملہ, کوئی پولیس کا معاملہ. یہ میں آج آپ تمام مردوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, عورتوں پہ آ رہا ہوں بعد میں, آپ تمام مردوں کو کہنا چاہتا ہوں, آج میری بات سننے کے بعد یہ سنت گھر میں جا کے زندہ کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کرو گے انشاءاللہ, بہت ثواب ملے گا. اور اپنی زندگی کو بدلو, اپنی بیوی کو نوکرانی مت سمجھو, اپنی بیوی کو کام کرنے والی مت سمجھو. اپنی بیوی کو کوشش کرو کہ یہ گھر میں آئی ہے, یہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے, یہ میرے برتن بھی مانجتی ہے, یہ میرے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, ان کو مدرسہ بھی بھیجتی ہے, ان کو اسکول بھی بھیجتی ہے, میرے بچوں کو ایجوکیشن بھی دیتی ہے. آپ اس کو دھوبن اور باورچن مت سمجھو, یہ سمجھو کہ گھر کی مالکہ ہے. رانی بنا کے رکھو, اللہ آپ کو راجہ بنا کے رکھے گا. میں اب آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. بولو کون؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سے بڑھ کر کا تو کسی کا مقام نہیں. اتنا بڑا مقام کہ میں قسم کھا کر کہوں 2,24,000 پیغمبر آئے, کسی بھی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں. بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت باتیں کی اللہ سے, مگر اللہ کو دیکھا. بلکہ حضرت موسیٰ نے تو تمنا کی, اللہ میرے کو دیکھنا ہے, اللہ میرے کو آپ کو دیکھنا ہے. ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی, کہا اللہ میرے کو آپ کو دیکھنا. اللہ نے کہا کبھی نہیں, تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ سکو. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے عرش پر بلایا اور آمنے سامنے دکھایا. بولو آمنے سامنے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اللہ نے فرمایا کسی آنکھ میں طاقت نہیں جو میرا دیدار کر سکے, صرف میرے مصطفیٰ کی دونوں آنکھوں میں وہ طاقت ہے, وہ جھلوے ہے کہ وہ اللہ کا دیدار بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. لیکن ہمارے نبی ایک مرتبہ گھر میں آئے, سننا منا بھائی بہت سننے کی بات ہے, گھر جا کے عمل کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. اچھا گھر میں جب آدمی آتا ہے تو تھک کے آتا ہے, تو گھر میں آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ, او عائشہ, حضرت عائشہ وہیں تھی. ہمارے نبی نے فرمایا پانی لاؤ, پانی پانی. بھائی آدمی تھک کے آئے گا تو پانی مانگے گا, تو حضرت عائشہ کٹورے میں پانی لے کر آئے. جب پانی لے کر آئی نا تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ کیا لائی ہو؟ کہا آپ نے تو کہا کہ پانی لاؤ, تو میں کہا پیو. تو حضرت عائشہ نے کہا میرے کو پیاس نہیں لگی ہے. کہا پیو نا. تو حضرت عائشہ نے 1 سانس 2 سانس, پانی کتنی سانس میں پینے کا, تیسری سانس میں پانی پیا. ہمارے نبی نے کہا لاؤ عائشہ اب برتن میرے کو دے دو. تو حضرت عائشہ نے دیا. کہا بتاؤ عائشہ کون سی جگہ سے تم نے پیا, تمہارے ہونٹ مبارک کہاں لگے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے یہ جگہ سے پیا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ بہت محبت کرتا ہوں, جس جگہ سے تم نے پانی پیا اسی جگہ سے محمد بھی پانی پیئیں گے. میرے دوستو حالانکہ سوچو حضرت عائشہ باقی سوچو حضرت عائشہ کا کمال, بے شک ہماری ماں ہے, ازواج مطہرات میں صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن ہمارے نبی کے ہونٹ کا کمال کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کے ہونٹوں کا کمال کیا ہوگا؟ وہ ہونٹ ہمارے نبی عائشہ کے جگہ پہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے عائشہ جہاں سے تم نے پانی پیا ہے وہاں سے میں پانی پیوں گا. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ حضرت عائشہ کو رونا آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا, محبت آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی. پھر ایسی بیوی کو آپ پیسہ کم بھی دو گے, ایسی بیوی کو شاپنگ نہیں کراؤ گے, ایسی بیوی کو آپ خرچ کم دو گے, لیکن وہ سوچے گی کچھ بھی ہو جائے
میرا شوہر میرا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھ سے اتنا پریم کرتا ہے کہ جس برتن کے حصے سے جہاں میں پانی پیتی ہوں میرا شوہر بھی وہیں سے پانی پیتا ہے۔ میرے دوستو معلوم ہے حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ 9 سال کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی حضرت عائشہ۔ تو حضرت عائشہ باقاعدہ گھر میں آ کے وہ گڑیا سے کھیلتی تھی، گڑیا سمجھتے ہو نا، ڈول، وہ گڑیا سے کھیلتی تھی، اور حضرت عائشہ سب دوسری سہیلیوں کو بھی بلاتی تھی، چلو ہم لوگ کھیلیں گے، چلو ہم لوگ کھیلیں گے، ایک گڑیا کو پھیلا دیتے اور کھیلتے۔ اتنے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ہمارے نبی کا رعب، دبدبہ، جلال، جمال، جیسے ہمارے نبی آتے عائشہ چھپ جاتی اور ساری لڑکیاں بھاگ جاتی، ہمارے نبی کہتے عائشہ عائشہ عائشہ، اور پیار سے کہتے تھے حمیرہ حمیرہ حمیرہ، اور پھر بلاتے تھے، کہتے تھے جاؤ اپنی سہیلیوں کو بلاؤ، میں اپنا اندر آرام کروں گا، تم جیسے کھیلتی تھی ویسے کھیلنا، جب تک تمہارا دل نہیں بھرے گا نبی وہاں تک تم سے راضی رہیں گے۔ میرے دوستو یہ معاملہ تھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ وہاں پوری زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیوی کو گالی دی؟ کبھی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ کبھی خاندان کی دھمکی دی؟ کبھی ماں باپ کے گھر پہ جانے کو کہا؟ بلکہ اللہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی تھوڑے ناراض ہو گئے، بولو ایک مرتبہ رئیس بھائی ہمارے نبی تھوڑے ناراض ہو گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ دے دو نا طلاق، دے دو طلاق، ہم اس سے اچھی عورتیں لائیں گے اور تمہارے دربار میں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا عسى ربه طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ دینا ہے تو طلاق دے دو، ہم دوسری بیویاں تمہارے دربار میں لائیں گے۔ لیکن قسم اللہ کی ہمارے نبی نے کسی بیوی کو طلاق، تو آج یہ ہم لوگ اپنی بیوی کو ہر تھوڑی بات پہ طلاق دے دو، دے دو، طلاق دے دو، ہاں کہاں بیوی ہوگی، کہاں یہ ہوگا، اور فون پر بھی ذرا کچھ بھی بولی، دیکھ میں بولوں گا۔ کیا طریقہ ہے میرے دوستو؟ یہ چھوٹے بچوں کی حرکتیں، یہ پاگلوں کی حرکتیں، یہ پاولیوں کی حرکتیں کرنا کیا ہم کلمہ والے کو اچھا دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو آج سے ارادہ کرو، ہر یہاں پہ شوہر ہے اپنی زندگی کو بدلے گا، اور جو سنت میں نے بتائی ہے اپنے گھر میں جا کے وہ سنت کو زندہ کریں گے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب میں آخری بات میری ماں بہنوں کو کہنے جاؤں گا کہ ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ آج معاملہ رئیس بھائی بہت عجیب ہے، حاجی احمد صاحب بہت عجیب ہے۔ آج ہماری عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب گھر میں جاؤ نا، اچانک جاؤ گھر میں، جاؤ میلا میلا کپڑا ہوگا، میلا میلا کچن ہوگا، میلا میلا بیڈ روم ہوگا، وہ چادر ادھر رکھی ہے، وہ برتن ادھر رکھا ہے، یعنی ایک پائچہ اوپر ہے، ایک پائچہ نیچے ہے، عجیب و غریب حال ہوتا ہے۔ اور یہی عورت کو بولو آدھے گھنٹے کے بعد اپنے کو شادی میں جانے کا ہے، آہا ایسا تیار ہوتی ہے، ایسا بیوٹی پارلر کہ کبھی تو سوچ لگتی ہے کہ میری بیوی ہے کہ کسی اور کی بیوی آ گئی ہے۔ تو یعنی اس عورت کو پوچھو ابھی اتنی صاف کیسے ہو گئی، گھر صاف کیسے ہو گیا، شادی کے لیے تو اتنا بیوٹی پارلر سے اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ تو کہے گی وہ شادی میں، یعنی دوسروں کو دکھانا ہے تو ہماری بیوی خوبصورت، اور اپنے شوہر کو بتانا ہے تو ہماری بیوی بے ڈھنگی گھومتی ہے۔ اس لیے گھر میں عورتوں کو باہر سے زیادہ خوبصورت رہنا چاہیے۔ گھر میں صفائی ستھرائی، اپنے پلنگ کی صفائی ستھرائی، بیڈ روم کی صفائی ستھرائی، کچن کی صفائی ستھرائی، اپنے شوہر کو معلوم ہے میرا شوہر آنے والا، اتنی تیار ہو کر رہے تاکہ وہ تیاری کرنے پر بھی ثواب ملے، ورنہ دوسری دعوتوں میں جانے کے لیے اچھے کپڑے پہننا اور اپنے شوہر کے سامنے بھدے کپڑے پہننا۔ اس لیے میں عورتوں کو بھی کہوں گا، ویسے عورتوں کو کہوں گا، سمجھ جائے گی نا اسلم بھائی، سمجھ جائے گی نا، عورتوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ معلوم ہے ایک میاں بیوی وہ گئے تھے وہاں پہ اپنا سمندر کنارے، کہاں گئے؟ جاتے آپ بھی گئے ہوں گے نا مولی شعیب کبھی بیوی کو لے کے؟ ہاں جاؤ اچھا ہے، بیوی کو لے کے جاؤ۔ کہ ایک گئے تھے بیچارے سمندر کنارے، اچھا اب وہ سمندر کا پانی تھپیڑے مار رہا ہے، دھاڑ دھاڑ، تو شوہر نے بیوی کو کیا کہا، اپنی بیوی کو کہا دیکھ یہاں کنارے بیٹھ جا، چپ چاپ کنارے بیٹھ جا، یہاں وڑا پاؤں کھا یا سموسا کھا، جو کھانا ہے کھا، مگر وہاں پانی میں مت جا، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، اگر کچھ گر گئی نا تو ڈوب جائے گی۔ تو بیوی کو تو عادت ہے نا،
تم کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ارے میں بہادر ہوں، میں بہادر باپ کی بہادرہ بیٹی ہوں، میں آرام سے جاؤں گی۔ ایسا کر کے وہ پانی کے اندر گئی، 1 قدم 2 قدم 3 قدم 10 قدم آگے گئی، پانی زور سے آیا، بولو لے کے چلا گیا۔ اب شوہر پہلے تو چلایا، او میری بیوی، او میری جان، او میری جان، او میری بیوی، لیکن وہ پانی کائے کا سننے والا، وہ پانی لے کے چلا گیا۔ اب وہ شوہر دوسرے کنارے پر رائٹ میں تھا نا، سیدھے لیفٹ میں آیا، اور لیفٹ میں آ کے چلاتے ہیں، او گاؤں والوں، او شہر والوں، سب آ جاؤ، میری بیوی ڈوب گئی، او میری بیوی ڈوب گئی، میری بیوی ڈوب گئی۔ جب سب لوگ جمع ہوئے، بولے جگہ تو بتا کہاں ڈوبی؟ کہا وہ کنارے پر، وہ کنارے پر ڈوبی۔ تو کہا وہ کنارے پر ڈوبی تو وہاں کھڑے رہے، تو ادھر کا کو کھڑا ہے؟ کہا زندگی بھر الٹا کام کی، ڈوبی وہاں ہے، نکلے گی وہیں سے کم بخت۔ زندگی بھر الٹا کام کی ہے، ابھی بھی منع کیا تھا مت جا، پھر بھی گئی۔ تو میں آج عورتوں کو ایک بات کہوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری شریعت میں عبادت تو ہے، بولو عبادت تو ہے، لیکن ایک قاعدہ پرفیکٹ ہے، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ بولو کوئی کسی کو سجدہ، آواز سے بولو، کوئی کسی کو سجدہ، نہ زندے کو سجدہ کریں گے نہ مردے کو سجدہ کا۔ ہم کسی کو، ہمارے نبی نے فرمایا لا یسجد احد لاحد، ہمارے نبی نے کہا قیامت تک کا فیصلہ ہے کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی ایران گئے، ہمارے نبی کے زمانے میں ایران تھا، بولو ایران تھا، ایک صحابی ایران گئے، وہاں ایران میں انہوں نے دیکھا ہر چھوٹا بڑے کو سجدہ کرتا ہے، ہر چھوٹا بڑے کو سجدہ کرتا ہے، بیٹا باپ کو سجدہ کرتا ہے، بیٹی ماں کو سجدہ کرتی ہے، بیوی شوہر کو سجدہ کرتی ہے۔ تو وہ ایران سے جب آئے نا، آ کر سیدھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا میرے نبی میں ایران گیا تھا، وہاں ہر چھوٹا بڑے کو سجدہ کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی مدینہ والے جتنے چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے تھے چھوٹے ہیں، آپ بڑے تھے آپ بڑے رہیں گے، ہم آپ کو سجدہ کریں گے، ہم آپ کو یعنی نبی کو۔ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا فرمایا وہ سننا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں فرمایا نہیں، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، اور سجدہ کرنا مخلوق کا مخلوق کو جائز نہیں۔ پھر کیا فرمایا، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے، نہیں اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو کہتا کہ صبح شام اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن شوہر کی آواز کے اوپر، بولو بیوی کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ آج عورت کو سمجھنا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی، پہلی بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری بات اپنی ماں کی، تیسری بات اپنے ابا کی۔ شادی نہیں ہوئی وہاں تک یہ قانون ہے، شادی کے بعد فارمولہ بدل گیا۔ اب سب سے پہلے ہر عورت کو چاہیے اللہ جل جلالہ کی بات مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ نمبر 2 شوہر ہسبینڈ کی بات مانے، پھر اماں کی بات، پھر ابا۔ آج اگر ایک عورت ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہاں آنا ہے، شوہر کہتا ہے وہاں نہیں جانا ہے، شریعت کا قاعدہ ہے ماں باپ کی بات کو پیچھے کر دے، شوہر کی بات کو آگے کر دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، بولو جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور زکوٰۃ دے دی، رمضان کے روزے رکھ لیے، یہ تو ماشاءاللہ کرتی ہے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے اور زکوٰۃ۔ ہمارے نبی نے ایک اور چیز بتایا، شوہر کی فرما برداری، شوہر کی تو کیا ملے گا، کیا فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنت بغیر حساب ولا کتاب۔ اور کیا فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسها وادت زکاتها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت الجنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا زندگی میں 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، شوہر کی فرما برداری، بغیر حساب و کتاب کے جنت۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال، آخری بات، مدینہ پاک میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، بولو مدینہ پاک میں ایک عورت کا انتقال، جنازہ رکھا ہے، اور سب لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، جیسا لوگوں کی عادت ہوتی، کوئی کچھ بولے کوئی کچھ بولے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بات آئی کہ جو عورت کا جنازہ رکھا ہے، کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ان کے ہسبینڈ کو بلائے، شوہر کو بلائے، کہا تمہاری بیوی ہے؟ کہا میری بیوی ہے۔ کہا کیسی تھی؟ تو رونے لگے، کہا بہت اچھی تھی، کبھی میرے سامنے آواز نہیں اٹھائی، میرا ہر کام کرتی تھی۔ ہمارے نبی نے کہا تم راضی ہو؟
کہا میں راضی ہوں. کہا اگر تم راضی ہو تو میں محمد گواہی دیتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک ہر شوہر اگر اپنی بیوی سے راضی ہے تو وہ بیوی کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جانا ہے. اس لیے میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، خاص کر کے میری بیٹیوں سے کہوں گا اپنے شوہر اگر ہے یا آنے والے ہیں ان کی ابھی سے ارادہ کریں کہ خوب فرما برداری کریں گے، خوب اطاعت کریں گے، خوب ان کے آواز کے اوپر اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے. اور آپ سے بھی پوری میری اپیل ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ایک آدمی نے آ کر ہمارے نبی کو پوچھا تہجد پڑھنا ثواب، صلاۃ التوبہ پڑھنا ثواب، بولو صلاۃ الاستخارہ پڑھنا ثواب، صلاۃ التسبیح پڑھنا ثواب، نوافل پڑھنا ثواب. ہمارے نبی کو کہا تو نیک ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا اس سے نیک ایک اور آدمی ہے. کہا کون؟ خیارکم خیارکم لأہلیکم، جس کی بیوی کہے میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ تمام نوافل پڑھنے والوں کو اوورٹیک کر کے چلا گیا. تو اگر ہماری بیوی کہے کہ ہمارا شوہر اچھا ہے. میرے دوستو بڑا عجیب واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت تھی جو غریب گھرانے کی عورت تھی. ارے تھی نا غریب گھرانے کی عورت، اس لیے کہ بیوی کن کی تھی؟ حضرت علی. اور حضرت علی غریب تو فاطمہ بھی. بھائی جو شوہر کا پوزیشن ہوگا وہی بیوی کا پوزیشن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے غریب تھے میرے دوستو، اتنے غریب تھے کہ حضرت علی فرماتے میرے گھر میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو رات کو دسترخوان بنتا اور سونے جاتے تو وہی کمبل بن جاتا تھا. اور کہتے صبح ہوتی تو اسی میں چارہ رکھ کے میرے گھوڑے کو کھلایا کرتا تھا. بھائی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا. کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو اسی لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مال سے غریب تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں تھا. ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ چلو میں حضرت فاطمہ کا واقعہ بتاؤں. کون سا واقعہ؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کپڑے والا واقعہ. میں کون سا واقعہ؟ ہاں سننا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی. بھائی غریب تھی، غریب شوہر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ابا کے پاس بہت آتا تھا. لیکن ابا صبح کا آیا ہوا شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتا. ارے میرے دوستوں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کا دل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے کہو نا. آپ تو ایسا مجھے بیٹھ کے دیکھتے ہو جیسے کچھ نہیں جانتے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں. روزہ، حج، زکات نہیں دی. ہاں کتابوں میں لکھا. آپ چوکتے ہوں گے کہ یہ کیسا بڑا مولانا آیا. ہاں لیکن میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں دی. زکات کون دے گے؟ حضور کے پاس مال رہا؟ ارے رہا. پوری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رہا ہو اور آپ پر زکات فرض ہوئی ہو. قاعدہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور سال گزر جائے تو زکات. ہمارے نبی کے پاس کروڑوں چاندی آئی، کروڑوں سونا آیا، لیکن صبح آتا شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم ہو جاتا. تو جب رہتا نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اب سننا. حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے تھے پھٹے پرانے. بھائی فاطمہ کے پاس کپڑے کیسے؟ اب سننا. ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی لڑکی کی شادی. بھائی مدینے میں ایک شادی ہو رہی، اور شادی کس کی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. اب ظاہری بات ہے وہ یہودیہ لڑکی بہت مالدار، اور ظاہری بات ہے جب مالدار ہے اور یہودیہ ہے تو اس نے پورے تمام مدینے کی یہودی عورتوں کو دعوت دی. وہ یہودیہ لڑکی اس نے مدینے کی ایک ایک یہودی عورت کو دعوت دی اور خوب زوردار دھماکے کے ساتھ شادی ہو رہی. کس کی ہو رہی؟ ہم لوگوں کی بھی دھماکے کے ساتھ ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی ہماری بھی؟ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کرتا کہ کوئی اور کر رہا ہے نا. یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا. ہاں یہ بھائی دلہا بھائی گھوڑے پہ بیٹھا. اس کو نہیں معلوم ہے کل سے وہ گھوڑی کتنا پریشان کرے گی. یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا. ہاں میرے دوستو معاف کرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتا ہوں. یہ بھائی گھوڑے پر بیٹھا اور آگے ناچنے والے ناچ رہے، گانا بجانا، کوئی بینڈ چل رہا اور اس کی ایڈورٹائز ہو رہی. میں تو سمجھا کوئی اور ہوگا. بعد میں مجھے نے بتایا مولانا یہ اپنا بھائی ہے، اور نام بھی بتایا. میں نام نہیں لیتا، کہا اپنا بھائی ہے. میرے دوستو میری تو عقل حیران ہو گئی کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ان کے گھر میں 3000 روپے بینڈ والے کو دینے کے آ گئے. بھائی بینڈ والا مفت میں تو بینڈ نہیں بجاتا ہوگا نا. اور میرے دوستو جب خوب بینڈ بجایا تو گھر میں بھی بینڈ بجے کہ نہیں بجے؟
6 महीना नहीं गुजरता, वो तलाक, वो तलाक, वो तलाक। अरे अल्लाह के बंदे ये क्या हो गया? जब गया था तो घोड़े पर बैठा था, और अब ये तलाक कैसे आ गई? मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी ने फरमाया, जिस निकाह में रुपया पैसा एक्स्ट्रा खर्च करोगे, उस निकाह से अल्लाह बरकत को छीन लेता है। कहो अब तो ऐसा मामला कि दाढ़ी रखने को तैयार नहीं। अरे भाई दाढ़ी नबी की सुन्नत, रखने को तैयार नहीं। कहा भाई रख ले। कहा अभी 2-4 महीने में शादी होने वाली है। तो शादी होने वाली तो उसे दाढ़ी क्यों नहीं रखे? अरे भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखे? शादी होने वाली है तो दाढ़ी क्यों नहीं रखे? तो कहता है कि असल में क्या, अभी आजकल लड़कियां देखने आती है और मैं लड़कियों को देखने जाता हूं तो जरा गाल चिकना हो तो अच्छा लगे ना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, नबी के चेहरे को तोड़ के जिस लड़की को देखेगा, पसंद करेगा, तू पसंद करेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा। और मैं मेरे दोस्तों कसम खा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, एक बार नबी का चेहरा बनाओ मेरे जवानों, एक बार नबी का चेहरा बनाओ, उसके बाद लड़की ढूंढने जाओ। कसम खुदा की, अल्लाह वो लड़की देगा जिसका जिक्र आसमान के फरिश्ते भी करते होंगे, और जब तेरे घर में आएगी तेरे घर को जन्नत का नमूना बना देगी। हाँ मेरे दोस्तों, ये नबी के चेहरे की बरकत है। हम तो सोचे गैरों का चेहरा बनाए और घर जन्नत बने, कभी नहीं बन सकता मेरे दोस्तों। अरे कभी बनेगा? गुनाह करके आप चाहो कि रहमत आएगी? कहता मौलाना बादाम पढ़ दो। मुझे कहता मौलाना अभी आज फ्राइडे ना, अब संडे के दिन ओ आते हैं, ठीक है आए, बहुत सारे लोग आते, कोई बीमार, कोई सीमार, कोई कुछ, और ठीक है भाई, होता किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ, भाई अल्लाह सबको अच्छा रखे। लेकिन मुझे कभी कभी गम इस पर होता है कि आया और आकर कहता है कि मौलाना बादाम फूको। बादाम पर? हाँ बस वो लेकर आया 1 किलो बादाम। तो पहले तो मैं सोचा कि भाई मैं फूकू तो क्या होगा। कहा मौलाना तुमको मालूम नहीं, वो मेरा बेटा 5 पारे याद किया, अभी तो बिल्कुल पढ़ने नहीं जाता, मार के थके पढ़ने नहीं जाता। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहा फूको, उसको खिलाएंगे, वो मदरसे जाएगा। मैंने कहा भाई मेरी फूक तो ऑटोमेटिक है, तो बेचना चाहिए भाई। मेरी फूक में ऐसी ताकत कि मैं फूकूं और तेरा बेटा मदरसे में जाए। खैर मेरे दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। एक मरतबा मैं इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड में एक आदमी 5 किलो ही साथ में, 5 किलो ही साथ में, यहाँ इंग्लैंड के मौलाना भी बैठे, भाई माफी चाहता हूं मैं, वो 5 किलो बादाम। मैंने कहा भाई ये क्या पूरा इतना बड़ा बोझ लेकर आया? तो कहा कि मौलाना फूक दो, बहुत सारे बच्चों को खिलाना है, जो मदरसे में नहीं जाते सब बच्चों को खिलाना। मैंने दिल में कहा कि भाई ये सर हमेशा फूकने कहता, कोई मुझे दे तो कम से कम मेरे बेटे खावे तो दुआ तो देवे। ये तो खाली फूकवाता ही जाता, कोई देने को तैयार नहीं। भाई एक बादाम निकाल के कहता नहीं कि मौलाना चखो। भाई हम हिंदुस्तान वाले तो सींग चने के वो बादाम समझते, लेकिन कोई खिलाता नहीं, सब के सब फूकवा के जाते। जब वो बहुत बड़ी ठेले लेके आया, मैंने कहा बैठ जा, मेरा दोस्त था, मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा कि देख बादाम मैं फूकूंगा, जरूर फूकूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। मैं आप लोगों से भी कहता हूं जो बादाम लेकर जाते हैं कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तेरे घर में टीवी है? कहा है। मैंने कहा तू देखता? कहा। मैंने कहा तेरी बीवी देखती? कहा। मैंने कहा वो जो बच्चे जिनके लिए फुकवाने के लिए लाया ये बच्चे देखते? तो कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि 1 करोड़ मरतबा फूकूंगा फिर भी मदरसे नहीं जाएगा। 1 करोड़ मरतबा फूकूंगा फिर भी मदरसे? क्यों भाई क्यों? जवाब आसान है, मैं कुरान पढ़ के फूकूंगा, वो रहमत है भाई, वो रहमत है। और तेरा बेटा टीवी देखता है, वो लानत है। लानत और रहमत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती भाई, लानत और रहमत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती। खैर मेरे दोस्तों, बात इधर से उधर हो रही। बात किसकी हो रही थी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला। नहीं, मैं आपको हजरत फातिमा का वाकया सुनाऊं। गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं, और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउजुबिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे?
حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آٹے کا کام کر رہی, چکی پیسنے کا کام کر رہی. اب یہ ساری عورتوں نے آ کے چھوٹا سا فاطمہ کا جھوپڑا, پورے جھوپڑے کو گھیر لیا اور کہا, بہت تعریف کی, کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے, تو نبی کی بیٹی ہے, اور تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے, اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اونچی ہوگی, تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا, آنا ہی پڑے گا. حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں, مجھے مت کہو, میں نہیں آؤں گی. میں دعا دیتی ہوں اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے, اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے, لیکن مجھے مت بلاؤ. عورتوں نے بہت زبردستی کی, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مذاق اڑانی تھی, بہت زبردستی کی. اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی, کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں. اب ساری عورتیں چلی گئی. اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں, میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے. بھائی پرانے کپڑے, پھٹے کپڑے, پیوند لگائے کپڑے, کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا, کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا, یہ ایسے حال میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے. میرے دوستوں کہو سبحان اللہ. دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازے پر کسی نے, حدیث میں لکھا ترک الباب احد, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. روتے روتے فاطمہ نے پوچھا من بالباب, میرے دروازے پر کون ہے؟ باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرا ابا ہے. ارے کون آ گئے, کہو سبحان اللہ. ابو کی یا فاطمہ, اے فاطمہ تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس فاطمہ اٹھی کہ میرا ابا آ گئے, چلو میرے ابا سے ہی پوچھوں کہ کیا کرنا. بھائی بیٹی مشورہ لے نا ابا سے. کہتے اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھولا تو فاطمہ کہتی میری تو عقل حیران, میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا, قسم خدا کی ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. فاطمہ فرماتی وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا, اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھی. ارے کہو نا اللہ اکبر. کیسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول. حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی دیر تک تو میں سناٹے میں آ گئی کہ میرا ابا اور یہ کپڑا, اور ایسا چمکتا جس کی چمک پہلے آسمان پر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا. بھائی تو یہیں دروازے پر ٹھہر گئی, مجھے گھر میں تو بلا. حضرت فاطمہ نے کہا ابا معاف کرنا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا, یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں. تو فاطمہ نے کہا ابا پہن کے جاؤں گی, لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا, یہ کپڑا ہے کہاں سے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا, اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا, اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے. کون سا کپڑا؟ اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں, اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا؟ ارے کہو نہ سن سکتا. جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے. بھائی اللہ سب کو جنت میں لے جاوے. دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا, اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے. جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جنت کیسی ہے, مالا سبحان اللہ, ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ. جنت کیا ہے, مالا کسی آنکھوں نے دیکھا, زور سے کسی آنکھوں نے دیکھا, کسی کانوں نے سنا, ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا, پورا جھوپڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا, حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا, وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو, آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی, تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے, کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو, تمہاری عقل تمہاری طرح, اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند, تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستو اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی, ابھی فاطمہ آوے, ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے.
अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे हैं? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही, और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है। सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती। घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता। बता ये कपड़ा कहां से आया? दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी। भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली। बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। क्या फरमाया? कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा अब्बा लेकर आए, और मेरे अब्बा ने जिब्राइल के पास से लिया, और जिब्राइल ने अल्लाह के पास से लिया, और अल्लाह ने कहा ये जन्नत का जोड़ा है। बस हजरत फातिमा ने ये कहा, सारी औरतों के दिल भाई किस अंदाज से कहा, सारी औरतों ने कहा अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा जिससे जमीन चमके ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो फातिमा ने कहा कि हाँ मिलेगा, एक बार कलमा पढ़ लो, दुनिया में नहीं तो खुदा जन्नत में कपड़ा जरूर दे देगा। फातिमा का कहना था कि जितनी औरतें सबने कहा कलमा पढ़ा दे, फातिमा ने पढ़ाया और सबने पढ़ा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों अभी तो कलमा पढ़ते हैं कि देखा कि दूर से हमारे प्यारे नबी आ रहे, और नबी फरमा रहे ए औरतों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम सबके लिए जन्नत का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।